الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالی نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی بڑی جماعت سے نوازا اور پھر ان کے ذریعے اللہ کا دین جو مشرق و مغرب میں پھیلا، اس سے زیادہ برکت والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ تعالی کے کسی اور نبی کو نہیں ملے، اور جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اللہ تعالی نے انہیں علاقوں میں بھیجا، قوموں میں بھیجا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے عالمی سطح پر بھیجا۔ اور ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بہت بڑی بڑی ہستیاں وہ ہیں جو خلفائے راشدین تھے، اور جس ترتیب سے اللہ تعالی نے انہیں خلافت دی، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اسی ترتیب سے ان کی افضلیت ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق بار بار جنت کی پیشن گوئی فرمائی تھی اور انہیں یہ کہا تھا اور بار بار ارشاد فرمایا تھا کہ تم جنتی ہو، ان عشرہ مبشرہ میں یہ چاروں خلفائے کرام رضی اللہ عنہم شامل ہیں۔ ان میں علم کے پیکر اور سب سے اچھے فیصلہ کرنے والے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو قرار دیا، اور احادیث میں آیا ہے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اقضاہم علی، سب سے اچھے قاضی سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہیں، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس کا دروازہ ہے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے علم پر بھروسہ تھا، اور انہوں نے اپنے زمانے میں اپنے دور خلافت میں علم کی ترویج کی اور اہل علم کو پسند فرمایا۔ چنانچہ جب وہ کوفہ تشریف لائے ہیں تو انہوں نے وہاں کے اہل علم کو مدعو کیا، اور جن اہل علم کو انہوں نے دعوت دی ان میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پڑھے ہوئے تھے۔ اور کوفہ کی جامع مسجد میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ مختلف مسائل کوفہ کے علماء سے دریافت فرماتے رہے امتحان کے لیے، اور وہ جانچنا چاہتے تھے کہ یہاں پر کتنا علم ہے۔ تو جب وہ منبر سے اترے تو انہوں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم نے کس سے پڑھا ہے؟ تو لوگوں کی اکثریت وہ تھی جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی شاگرد تھی۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس کاوش، محنت، علم، تفقہ، ان باتوں پر
ان کے لیے دعائے خیر کی اور اچھے جملے ارشاد فرمائے۔ پھر بات صرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہی تک نہیں ٹھہری، اس سے بھی آگے چلی، اور جو ان کے دونوں بیٹے تھے سیدنا حسن اور حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کو بھی اللہ نے علم سے بھی نوازا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بھی ان میں شامل تھا، اور اسی لیے ہر دور میں سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما مسلمانوں میں مقبول رہے ہیں، اور مسلمانوں کے ہر طبقے نے ان کی عزت اور احترام میں کوئی کمی نہیں کی، اور ان دونوں حضرات سے محبت کرنا اور ان دونوں حضرات کو اچھا سمجھنا، اور سیدنا حسین ابن علی اور سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہما دونوں کے لیے ایصال ثواب کرنا، اور دونوں حضرات کا یقیناً جنتی ہونا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو مسلمانوں کے روزمرہ کے معمولات اور فرائض میں شامل ہیں۔ وہ سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ان دونوں بھائیوں سے محبت کرتے ہیں اور ان دونوں کو برحق جانتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دونوں نواسوں کے لیے بہت سی دعائیں بھی فرمائی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ان حضرات کے حق میں غالباً قبول ہوئی ہوں گی، اس لیے کہ قطعی طور پر قبول ہو گئی ہوں تو یہ بہت مشکل ہے کہنا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے متعلق غالب گمان یہ ہے کہ وہ قبول ہو گئی ہوں گی، لیکن حتمی اور قطعی فیصلہ کہ اللہ نے انہیں قبول فرما لیا ہے، ہمارے پاس اس کے جانچنے کا کوئی ذریعہ اور طریقہ نہیں ہے۔ تمام وہ امور جو غیب سے تعلق رکھتے ہیں ان کا قطعی فیصلہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے ہیں اور وہی کرتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی منقطع ہو گئی اور اب تو وہی کسی پہ آتی نہیں، اس لیے غالب گمان یہی ہے کہ اللہ تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کے متعلق قبول فرما لیا ہوگا، اور جو احتمال ہے کہ ممکن ہے قبول نہ ہوئی ہوں تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ اگر کسی چیز کو نہ کرنا چاہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یا تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یا اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کو کسی بات پر مجبور کر سکے۔ اللہ کی صفات لامحدود ہیں، وہ قادر ہے اور مکمل قدرت اسے حاصل ہے، جس چیز کو چاہے قبول فرما لے، جس چیز کو چاہے نہ قبول فرمائے، جس عمل کو امت کے اعمال میں سے تمام مخلوق کے اعمال میں سے جس عمل کو چاہے اپنی رضا اور اپنی خوشی کا سبب قرار دے اور جس عمل کو چاہے رد فرما دے۔ کون ہے جو ذات باری تعالیٰ کے سامنے اپنی قوت و شوکت کا اظہار کر سکتا ہے، اور کون ہے جو مالک حقیقی کے سامنے جھکا ہوا نہیں ہے؟ کون ہے جس کا پتا اللہ کی عظمت اور قدرت کے سامنے پانی نہ ہو جائے، اور کون ہے جس کا دل خدا کے جبر، اس کی طاقت، اس کی سلطنت کے سامنے پانی نہ ہو جائے یہ اور بہل نہ جائے؟ ہر آدمی اس کی مخلوق ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اتحاد کے لیے دعا مانگی تھی اور اللہ تعالی نے اسے قبول نہیں فرمایا۔ تو یہ ہو جاتا ہے
کہ کوئی بھی شخص اگر یہ چاہے کہ اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے اور وہ خدا پر معاذ اللہ کوئی جبر کی طاقت رکھے، ثم معاذ اللہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ ہے اور مخلوق مخلوق ہے، جو چاہے سو کرے۔ کون ہے جو اس کے کرنے کو دوبارہ نظر ثانی کر سکے، روک سکے؟ جو چاہے سو کرتا ہے اور جو حکم چاہے سو نافذ کرتا ہے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں ان حضرات کے لیے مانگی تھیں، امید ہے انشاءاللہ وہ سب قبول ہو گئی ہوں گی۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دونوں بچوں کے لیے یہ بھی فرمایا تھا کہ ان کی امت میں، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو لوگ بھی جوانی میں انتقال کر جائیں گے، سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جنت میں ان کے قائد ہوں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں تو ہر آدمی جوان ہوگا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جنت کا ہر آدمی ایسا جوان ہوگا جیسے کوئی لڑکا 30 سال کی عمر میں جوان ہوتا ہے اور قوت اور طاقت اس میں ہوتی ہے، ایسی جوانی دی جائے گی۔ 30-32 برس کی عمر میں جیسی جوانی ہوتی ہے، جیسی شدت اور قوت ہوتی ہے جسم میں، تو پھر جب سبھی جوان ہوں گے تو دوسری طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ جو 40 سال کی اوپر سے 50-55 تک جن لوگوں کا اس عمر میں انتقال ہو گیا تھا، کہولت کی عمر میں، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما ان کے قائد اور ان کے سردار ہوں گے۔ تو وہاں تو سب لوگوں کی عمریں یکساں ہوں گی، پھر تفریق کیا ہوئی؟ تو محدثین اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ جن لوگوں کا انتقال جوانی کے زمانے میں ہوا، ان کو سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی قیادت میں اٹھایا جائے گا، اور جن لوگوں کا انتقال 40-50-55 برس کی عمر میں ہوا، ان لوگوں کو ان کا حشر یا ان کی قیادت سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کریں گے۔ یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ اس لیے یہ سب احادیث جن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قیادت کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، وہ سب اس دنیا کی زندگی کے متعلق ہیں کہ کس کا انتقال کتنے سال کی عمر میں ہوا، اسی حساب سے قیامت میں جنت میں انہیں ان حضرات کے ساتھ ملایا جائے گا۔ اور پھر سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو اللہ تعالی نے جو اولاد دی تھی، بڑا کام کیا ہے ان حضرات نے امت میں۔ اور کربلا میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ بچ گئے تھے، اور یزید کے لشکر نے یہ چاہا حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ کو بھی قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، مگر وہ بیمار تھے۔ چارپائی پہ انہیں دیکھ کے اور احساس ہو گیا یزید کی فوج کو کہ انہیں قتل نہیں کرنا چاہیے، نہیں مارنا چاہیے۔ اگر حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ کو اس دن شہید کر دیا جاتا تو پھر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی آگے نسل ختم ہو جاتی، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد چلتی رہتی، وہ اب تک ہیں۔ اس لیے حسنی سادات میں اور حسینی سادات میں یہ فرق ہے کہ جو حسنی سادات ہیں وہ ہیں جو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد سے اب تک باقی ہیں، اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں وہ لوگ ہیں جیسے زین العابدین رحمت اللہ علیہ کی اولاد سے آگے پھر وہ نسل چلی ہے۔ تو حسنی اور حسینی سادات رضی اللہ عنہما میں یہ فرق ہے۔
حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ، ان کو سید الساجدین جو کہا جاتا ہے اس لیے کہ بہت عبادت گزار تھے۔ زین العابدین یعنی جو لوگ عبادت گزار ہیں ان کی زینت اور ان کا وقار اور فخر یہ تھی۔ بہت سجدے کرنے والے تھے اللہ کے سامنے، بہت نماز پڑھنے والے تھے، اور بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اہل علم ان کے زمانے، ان کے معاصرین کے تابعین سب ان کی قدر کرتے تھے۔ اور زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جہاں چلے جاتے تھے لوگ ان کے عزت، وقار اور احترام کی وجہ سے جگہ چھوڑ دیتے تھے، ہٹ جاتے تھے۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو جگہ دے دیتے تھے۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقام اور مرتبہ تھا کہ وہ ایک مرتبہ عمرے کے لیے تشریف لائے تو خلیفہ وقت عمرے کے لیے آیا ہوا تھا، اور حسب معمول حجر اسود پہ لوگوں کی بھیڑ تھی، اور ہر کوئی چاہتا تھا کہ حجر اسود کا بوسہ لے، اور خلیفہ وقت اس کو جگہ نہیں مل رہی تھی۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جب حاضر ہوئے اور حرم شریف میں لوگوں نے انہیں دیکھا تو لوگ جو سمجھ گئے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے بیٹے ہیں، اور لوگ پہچان گئے اور مجمع کائی کی طرح چھٹ گیا۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے حجر اسود کے پاس خدا کے گھر میں، اور بڑے وقار سے بوسہ دیا، اور پھر اس کے بعد وہ چل پڑے۔ تو خلیفہ وقت حیران رہ گیا اور اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اسے پتا تھا کہ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ بھی جانتا تھا کہ عوام اور حرمین شریفین میں ہی نہیں پورے عالم اسلام میں کتنی ان کی عزت اور احترام اور کتنا لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود تجاہل عارفانہ جان بوجھ کے ایسی غفلت سے کام لینا جسے وہ جانتے ہی نہیں کہ یہ کون ہے، یہ باطن میں جو بھرا ہوا تھا خبث اور ان حضرات کے متعلق دشمنی، تو بڑی بے اعتنائی سے کہنے لگا کہ یہ کون ہے۔ تو وہاں پہ فرزدق شاعر تھا، پھر اس نے حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ کی شان میں برجستہ قصیدہ کہا، اور اس نے کہا کہ حرم اور حرم کی باہر کی زمین سب جانتے ہیں کہ یہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، اور وہ نسل ہے جو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سے چلی۔ تو خلیفہ وقت کو کسی نے اندر آنے نہیں دیا، لیکن سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ وہ جب آئے تو مجمع کائی کی طرح چھٹ گیا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ اصل میں وہ عزت اور احترام تھا ان کا جو لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے تھا، اور پھر امامت کے لائق تھے، ہر طرح اس قابل تھے کہ خلافت انہیں دی جاتی۔ لیکن سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو کچھ کربلا میں ہوا تھا اس کو دیکھنے کے بعد ان حضرات نے اپنے آپ کو بالکل ان چیزوں سے الگ کر لیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حکومتوں کے ساتھ اب مسئلے ویسے نہیں رہے، ان لوگوں کے دلوں میں شریعت کے لیے وہ عزت ادب بھی نہیں رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو قربانیاں ہو گئی ہیں اس کی بجائے بہتر ہے کہ اب ہم خاموشی کے ساتھ علم کی ترویج میں مشغول ہو جائیں۔ یہی وہ چیز تھی جو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے حسین رضی اللہ عنہ کو سمجھائی تھی، اور حسین رضی اللہ عنہ کے بعد پھر زین العابدین جو گویا کے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے پوتوں ہی کی جگہ پر تھے، وہ بھی اس بات کو سمجھ گئے تھے، اور پھر آگے ان کے بیٹے حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت باقر آئے، اور حضرت ابو جعفر الباقر محمد نام تھا ان کا رحمہم اللہ، بڑے علماء میں سے تھے، بڑے بڑے ائمہ نے ان سے پڑھا ہے، بڑے بڑے لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ مدینہ طیبہ میں
حج کے موقع پہ بھی، حج کے علاوہ بھی جو لوگ بھی حاضر ہوتے تھے، حضرت باقر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری، ان کی دعا لینا اور ان کی زیارت بہت بڑی سعادت اور نیکی سمجھتے تھے۔ حضرت باقر رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں اہل علم کی رہنمائی کی، بڑے فقیہ تھے، اور ان کے زمانے میں اگر خلافت انہیں دی جاتی کچھ مذائقہ نہیں تھا۔ وہ اتنے بڑے آدمی تھے، اتنے بڑے فقیہ تھے کہ وہ پورے عالم اسلام کو سنبھال سکتے تھے۔ لوگ ان کا نام نہیں جانتے، ابو جعفر محمد الباقر رحمت اللہ علیہ، اور نہ لوگ ان کی علمی صلاحیتوں کو اور علمی مقام کو جانتے ہیں، لیکن اللہ نے ان میں علم کی وہ شان رکھی تھی کہ حرمین شریفین میں آنے والے علماء تو ایک طرف تو رہے، پورے عالم اسلام میں کوئی شخص ایسا نہیں تھا قابل ذکر ہستی جو ان کے زمانے میں ان کے علم سے بے نیاز ہو گیا ہو۔ اللہ نے ایسا علم بھی دیا تھا، اور نسب بھی، شرافت بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت بھی۔ آخر کس باپ کے بیٹے تھے؟ حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے۔ کسی نے حضرت باقر رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کے والد حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ، ان کی اولاد کم کیوں ہوئی، زیادہ کیوں نہیں ہوئی؟ تو انہوں نے فرمایا میرے والد 1000 نفل روزانہ پڑھتے تھے، تو ان کے پاس فرصت ہی کتنی ہوتی تھی کہ اپنی بیویوں سے تعلق قائم کرتے۔ اتنا اللہ کے ساتھ ان لوگوں کا تعلق تھا۔ اب وہ مسلمان ہیں جو اسلام کے لیے شرم اور عار کا باعث ہیں، اور اسلام کے چہرے پہ دھبا ہیں کہ ان سے فرض نمازیں پوری نہیں پڑھی جاتی۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو فرض نماز کی پابندی کرتے ہوں، شاید پوری امت میں 10% لوگ بھی نماز نہیں پڑھتے۔ آپ مسلمانوں کی مسجدیں دیکھیں، سردیوں میں دیکھیں خاص طور پہ، جبکہ اتنی طویل راتیں ہو جاتی ہیں، فجر کی نماز میں آپ کو 10 ہزار کی آبادی میں 20, 40, 50, 30 اتنے آدمی نظر آئیں گے۔ جتنے ہزار ہیں ان 1000 میں سے 5 آدمی بھی نماز پڑھنے آئیں تو بس غنیمت ہے، نہیں آتے۔ اور پھر جب ویکینڈ ہو، پہلے جمعہ ہوا کرتا تھا، اب وہ اس کے بعد اتوار ہو گیا، تو اس میں تو بالکل فجر کی نماز گویا ان لوگوں کو معاف ہے، آتا ہی نہیں کوئی نماز پڑھنے۔ تو جب نماز لوگ نہیں پڑھتے اور خدا کی عبادت سے اتنے دور ہیں، تو اللہ کو آخر کیا پڑی ہے کہ ان نافرمانوں کو خدا رحمتوں سے نوازے اور خدا مہربانی ان پر کرے۔ ہمارے اکابر رحمہم اللہ وہ اتنا خدا کو یاد کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے، جیسے باقر رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے میرے والد 1000 نفل روزانہ پڑھا کرتے تھے۔ پھر ان کے بیٹے تھے حضرت باقر کے، ان کے بیٹے جعفر تھے، اور جعفر الصادق کہا جاتا ہے انہیں، بڑی شان کے آدمی تھے۔ اور ان کے زمانے میں ابو جعفر منصور یہ خلیفۃ المسلمین تھا۔ اگر اس کی بجائے حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کو خلافت دی جاتی تو یقیناً وہ اس کے مستحق تھے کہ وہ پورے عالم اسلام کو سنبھال سکتے تھے۔ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے کیا کہنے، بڑے بڑے ائمہ اس گھر پہ حاضر ہوتے تھے اور یہاں سے علم حاصل کرتے تھے۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جیسے بڑے حضرات وہ اس گھرانے سے علم حاصل کرتے تھے۔ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا غالباً حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے متعلق ہی یا ان کے والد کے متعلق، مگر انہوں نے فرمایا کہ میں جب بھی ان کے پاس گیا میں نے ہمیشہ انہیں عبادت میں پایا۔ وہ 3 عبادتوں میں سے ایک عبادت میں ضرور ہوتے تھے، یا تو وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے،
اور دوسری عبادت یا وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور یا وہ روزے سے ہوتے تھے. فرمایا تین میں سے ایک عبادت میں وہ ضرور ہوتے تھے. کبھی نہیں ہوا کہ میں گیا ہوں اور تین عبادتوں میں سے ایک عبادت میں وہ مصروف نہ ہوں. یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے. یہ اس شخص کی بات ہے جس کی روایات پر اور جس کے صدق و صفا پہ پوری مالکی فقہ آپ کی قائم تھی اور ہے. اسپین میں، فرانس کے کچھ علاقوں میں اور الجزائر، مراکش، تیونس، پورا وہ مغرب، اس پہ مسلمان سینکڑوں سال حکومت کرتے رہے ہیں. اور اب بھی وہاں کے مسلمان عام طور پہ اپنی نجی زندگی میں جس فقہ پہ عمل کرتے ہیں وہ یہی فقہ مالکی ہے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہی اس فقہ کے بانی و بانی ہیں. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کی روایات ہر جگہ مل جائیں گی. کتنے سچے آدمی تھے. اس لیے ہر کسی نے یہ کہا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کی روایات لی جائیں گی. محدثین نے ان کی روایات پر اعتبار کیا اور ہر ایک نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی روایات کو قبول کیا. ان جیسا سچا آدمی ان کی تعریف کرتا تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی تعریف کرتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور ان کے صاحبزادوں اور اس سارے خاندان کی اتنی تعریف فرماتے تھے، اتنی تعریف فرماتے تھے کہ گویا وہ انہی کا ایک حصہ تھے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے سیدنا علی اور سیدنا زبیر اور طلحہ رضی اللہ عنہما اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے جتنے بھی مقابلے میں لوگ آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو ہم ہمیشہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے جھنڈے تلے ہوتے. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے باقیوں کے ساتھ اپنے معاملات نہ کیے ہوتے تو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کہ اسلامی حکومت میں اگر بغاوت ہو جائے تو پھر باغیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے. انہوں نے کہا ہمارے لیے بغاوت کے باب میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ قدوہ ہیں، یعنی اتنی بڑی شخصیت ہے کہ ان کے پیچھے چلا جائے گا اور ان کے فتوے کو مانا جائے گا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ہی نہیں، اس سارے گھر سے، گھرانے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی محبت تھی. اس لیے جتنے بھی حنفی فقیہ اور مفتی ہیں، اگر انہوں نے براہ راست امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایات پڑھی ہوں اس بارے میں، تو پھر انہیں پتہ چلے گا کہ حنفی فقہ پہ کتنا اثر ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھرانے کا. پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے حسن اور حسین، پھر ان کے بیٹے آگے زین العابدین، پھر حضرت امام باقر، پھر جعفر الصادق، اور پھر ان کے بعد موسیٰ قاسم رحمت اللہ علیہ اجمعین ورضی اللہ عنہم. یہ تھے ہارون رشید کے زمانے. اور ہارون رشید بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا. ہارون رشید کی حکومت کو لوگ اب تک جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن اگر آپ تاریخ کا گہرا مطالعہ کریں اور اس کے ساتھ علم کا بھی، تو یہ جو امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ تھے، یہ ہارون الرشید سے زیادہ اہل کے خلافت کے. اب تو ہم تاریخ میں کوئی 1100 سال ادھر کو کھڑے اور تاریخ گزر گئی، لیکن موسیٰ قاسم رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے عالم اسلام کے ائمہ جن کے فتوے شہروں پہ چلتے تھے اور جن کے فتووں کی وجہ سے حکومتیں پریشان ہو جاتی تھیں، وہ حضرت موسیٰ قاسم رحمت اللہ علیہ کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر چلنا سعادت سمجھتے تھے. حضرت موسیٰ قاسم رحمت اللہ علیہ نشاپور تشریف لائے اور نشاپور میں بڑے بڑے محدثین
ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے گھوڑے کی لگام کون پکڑے گا اور کون انہیں شہر میں لے کر داخل ہوگا. اور ایسے ایسے محدثین جن کے ہزاروں شاگرد تھے اور جن کے شاگردوں کے شاگرد بھی آگے ہو چکے تھے، لیکن انہیں قدر اس چیز کی تھی کہ یہ نسل کون سی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، سادات میں سے ہیں. حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی زیادہ عزت اور وقعت تھی کہ ہارون الرشید سے زیادہ وہ حکومت کے اہل تھے. اسی لیے بڑے بڑے علماء نے اس کا اعتراف کیا، حتیٰ کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی سیر اعلام النبلاء آپ دیکھیں تو انہوں نے بھی ایک جگہ لکھا ہے کہ اولا بالخلافت من ہارون، خلافت ان کا زیادہ حق تھی ہارون رشید کی وجہ. اور پھر اللہ نے مجھے بیٹا دیا علی ابن موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ. اللہ نے بڑا علم دیا تھا اور بیان کی قدرت دی تھی، اور اتنا علم تھا کہ یہ مامون الرشید، اب مامون کے علم کا اندازہ لگائیں. مامون نے حدیث امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی تھی، اور اس مامون الرشید نے فقہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی تھی. تو امام محمد اور امام مالک رحمۃ اللہ کا شاگرد تھا یہ مامون الرشید، اور معتزلہ کو پھیلانے والا اور علم کلام کی ان دقیق مباحث کو جاننے والا، اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث پر عبور رکھنے والا یہ شخص. اس نے اپنی بات سوچا کہ حکومت کس کو دینی چاہیے، تو اس نے حضرت علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب کیا. اور علی رضا رحمۃ اللہ علیہ حضرت موسیٰ کاظم کے بیٹے سیدنا علی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہر طرح اس کے اہل تھے کہ وہ مامون الرشید کے بعد حکومت کے مرتبے پر فائز ہوتے. اللہ نے بڑا علم دیا تھا. اور پھر اس طرح 203 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. ان کے انتقال میں کیا ہوا وہ تاریخ کی ایک لمبی داستان ہے، لیکن مامون الرشید جیسے آدمی، پڑھے لکھے آدمی کا اور خلیفہ وقت کا یہ سوچنا کہ آئندہ کو خلافت میری بجائے یا حضرت علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کو دی جائے، اور پھر نامزد کر دیا اس نے. وہ اس کرسی پر تو نہ آ سکے، لیکن مامون الرشید نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت سے کر دی تھی. اور پھر ان کے بعد حضرت علی رضا رحمۃ اللہ کے بعد ان کے بیٹے محمد جواد آئے. اگرچہ علم اور فقہ میں وہ اتنا بڑا رتبہ تو حاصل نہ کر سکے جو ان کے آباء و اجداد کو حاصل تھا، مگر پھر بھی امت نے انہیں قیادت اور منصب کا اہل سمجھا اور قابل سمجھا. اور جو خاندان چلا آ رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صاحبزادی صاحبہ کا محمد جواد رحمت اللہ علیہ، وہ بھی اسی عزت اور احترام کے مستحق کے جانے گئے. پھر ان کے بیٹے آئے ہادی، اور ہادی کے بعد ان کے بیٹے آئے حسن ابن علی. تو اگر آپ گنیں اسے تو سیدنا علی، حسن، حسین، زین العابدین، باقر، جعفر الصادق، موسیٰ کاظم اور علی رضا، محمد جواد، اور ان کے بعد ان کے بیٹے ہادی، اور پھر حسن ابن علی عسکری رحمت اللہ علیہ مجمعین، یہ سارے ائمہ میں سے تھے. اور یہ جو حسن ابن علی عسکری رحمت اللہ علیہ تھے، ان کے ہاں آگے اولاد نہیں ہوئی، اور ان کا انتقال اس طرح ہوا
کہ کوئی چیز ان کے بعد باقی نہیں تھی، یعنی اولاد کے معاملے میں. اور کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ پھر غار میں چلے گئے اور چھپ گئے اور وغیرہ وغیرہ، جو بھی چیزیں آگے کو آتی ہیں. لیکن بہت سے علماء کا خیال یہ ہے کہ حضرت حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ کی سے اولاد آگے نہیں چلی. البتہ جو ان کے خاندان کے باقی افراد تھے اور اوپر سے جو سلسلے چلے آتے تھے، سادات کرام رحمہم اللہ، ان کی نسل اس سے چلتی ہے. تبری نے بھی اس امر پر بحث کی ہے. لیکن اصل میں دیکھا جائے تو سب کچھ وقعت اور قدر وہ اس ہستی کی تھی جو خلافت راشدہ میں چوتھے خلیفہ تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جو کچھ بھی اپنے خاندان کی بنیاد علم تقویٰ چیزوں پہ رکھی، نسل در نسل ان کی اولادوں میں یہ چیز منتقل ہوتی رہی اور ہمیشہ عزت اور احترام کی نگاہ سے یہ لوگ دیکھے جاتے. پھر اسی طرح اللہ نے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جو عزت اور عظمت دی تھی، امت ہمیشہ اس کی بھی قائل رہی. جہاں ان کے لیے عزت اور احترام رہا، اس سارے خانوادہ سادات کے لیے اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دلوں میں جو عزت اور محبت سمو دی گئی تھی اللہ کی طرف سے، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام دیا تھا، ان میں باقی خلفائے راشدین بھی تھے. خاص طور پہ آپ اگر دیکھتے ہیں اوپر کی طرف تو سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کوئی معمولی درجے کے آدمی تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی شخص کو اپنا خلیل بناتا، خلیل کا مطلب کیا، یعنی بہت زیادہ گہری محبت مجھے کسی سے ہو جاتی، تو لاتخذت ابا بکر خلیلا، تو میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیل بناتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنا دیا، یعنی میں خدا کی محبت، خدا کے ساتھ تعلق میں فنا ہوں. حق تعالیٰ شانو نے مجھے اپنا اتنا اچھا دوست بنا لیا ہے. اور اگر میں ایسی دوستی کسی بندے سے کرتا تو وہ بکر رضی اللہ عنہ تھے، تو پھر اگر ان سے نہیں ہے تو اس کا اندازہ ہے کہ محبت میں آخری درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کے لیے تھا تو وہ بکر رضی اللہ عنہ تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو اپنا بہت ہی خلیل بناتا تو بکر رضی اللہ عنہ بناتا، ولکن اخی و صاحبی فی اللہ، لیکن بکر رضی اللہ عنہ تو اللہ کی نسبت سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں خدا کے ساتھ تعلق کی وجہ سے میرے بھائی ہیں. و صاحبی فی اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوست ہیں. کیا کہنے ہیں، کیا ٹھکانا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اپنا بھائی اور دوست ارشاد فرمائے. میں سدو کل خوخ فی المسجد الا خوخۃ ابی بکر، مسجد میں جتنے بھی دروازے آتے ہیں، جس طرف سے مسجد کھلی ہے، ساری مسجد کے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دروازے کے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جو دروازہ ہے اس کا فرمایا کہ اسے رہنے. یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہر درجہ رعایت فرمائی جا رہی تھی. تو جس طرف سے آتے ہیں انہیں اپنی راہ بھی تبدیل نہ کرنی پڑے، ادھر ادھر نہ جانا پڑے، مسجد کا یہ دروازہ کھلا رہے، سارے لوگوں کے گھروں کے جو راستے ہیں وہ بند کر دیے جائیں، مگر یہ راستہ کھلا رہنا چاہیے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کی یہ خصوصیت تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست کے احترام میں یہ ساری باتیں ارشاد فرمائی. اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان ساری چیزوں کو دیکھتے تھے. وہ کہتے تھے ابو بکر سیدنا و خیرنا و احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کا تو کیا پوچھتے ہو، وہ تو ہمارے آقا اور وہ ہم میں سب سے اچھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں کسی سے سب سے زیادہ محبت تھی تو یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے. عبداللہ ابن شقیق کی روایت میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں، اپنے دوستوں میں سب سے اچھا کون لگتا تھا؟
تو انہوں نے فرمایا کہ ابو بکر. قلت ثم من، میں نے کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد. فرمانے لگی عمر. میں نے کہا عمر کے بعد. قالت ابو عبیدہ، فرمایا ابو عبیدہ. میں نے کہا پھر ام المومنین رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئی. جیسے ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ بڑے صحابہ میں سے تھے. بہت کے دن انہوں نے بڑا کام کیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بچاؤ میں ان کا خون بہ گیا، اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا بڑا احترام عزت ہمیشہ رہی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو میں خلافت انہیں دے دیتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے باریک بین شخص کی نگاہ میں وہ اتنے بڑے مقام کے آدمی تھے کہ خلیفۃ المسلمین ہو جاتے تھے. اصل بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیروز کی پوری نرسری قائم کر دی تھی. کس کو چھوڑیے اور کس کو بٹھائیے، کس کو اٹھائیے، کس کو رکھیے، یہ سب چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ درجے کی تربیت تھی کہ ان میں سے ایک بڑا آدمی تھا خلفائے کرام کے لیے. یہ بھی تھے، یہ بھی تھے، یہ بھی تھے، اور ہر ایک میں کوالٹیز پائی جاتی تھی. اللہ کی مشیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کو 4 آدمی جو سب سے زیادہ پسند ہیں خدا انہیں اسی ترتیب سے رکھ لے جس ترتیب سے اللہ نے انہیں خلافت دی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا، ان کا مزاج، وہ کیا چاہتے ہیں، کیسے کام ہونا چاہیے، اللہ نے بڑی مہارت جس شخص کو دی تھی. ابو بکر رضی اللہ عنہ تو تھے، وہ تو اشارہ ابرو پہچان جاتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا منشاء مبارک کب کیا ہے، کیا چاہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. وہ فوری طور پر اس کو بھانپ جاتے تھے اور اس کام کے لیے پھر وہ کوشش کرتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جو وہ چاہتے ہیں بس وہ ہو جائے. قطعاً کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی اٹھانی پڑے. آپ دیکھیے اتنے زیادہ وہ مزاج شناس تھے. جیسے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جلس علی المنبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے. وفات سے کچھ دن پہلے ہی کی بات ہے، اور فرمایا ان عبدا خیرہ اللہ بین ان یعطی من زہرۃ الدنیا ما شاء وبین ما عنده فاختار ما عنده. اللہ تعالی نے ایک بندے کو یہ اختیار دیا کہ وہ چاہے تو اس دنیا میں مزید رہ جائے اور وہ چاہے تو اللہ کے ان انعامات کو لے لے جو حق تعالی شانہ کے پاس ہیں. تو اس بندے کو جب یہ اختیار دیا گیا تو اس نے اللہ تعالی کی بات کو پسند کر لیا، یعنی اللہ کے یہاں رہنے کو پسند کر لیا. یہ بات سن کے وہ رضی اللہ عنہ رو پڑے اور ساتھ ساتھ کہتے جاتے تھے فدینا کا یا رسول اللہ بآبائنا و امہاتنا، اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ کے صدقے آپ کے قربان ہو جائیں. اور روتے رہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جوان لڑکے تھے، فرماتے تھے ہمیں بڑا تعجب ہوا. ہم نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی کی بات کی ہے کہ اللہ نے اسے اختیار دیا کہ چاہے دنیا میں رہو چاہے میرے پاس آ جاؤ، تو اسے رونے کی کیا بات ہے. انظروا الی ھذا الشیخ، شیخ کی طرف دیکھو، حضرت کی طرف دیکھو، یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو. یخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عبد خیرہ اللہ، اللہ تعالی نے ایک آدمی کو اختیار دیا اور اس نے اللہ کو پسند کر لیا. تو اس میں یہ کیا رونے کی بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی آدمی کا بتا رہے ہیں اور بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھو یہ کہتے ہیں فدینا کا بآبائنا و امہاتنا، ہمارے ماں باپ آپ پہ ہم سب کے قربان جائیں. یہ کیا بات ہے؟ ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
تو جب انتقال ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پھر مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ اوہو، وہ جو اس دن ارشاد فرما رہے تھے وہ اپنے ہی متعلق ارشاد فرما رہے تھے، هو المخیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جنہیں اختیار دیا گیا تھا. اور پھر کہتے تھے ابو سعید رضی اللہ عنہ کانا ابو بکر عالمنا بھی، ابو بکر رضی اللہ عنہ واقعی ہم سب سے زیادہ سمجھدار تھے. ہم سمجھے بس حضور صلی اللہ سے ایک مثال بیان کر رہے ہیں، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ مثال کسی غیر کی نہیں، اپنے ہی متعلق ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ مجھے اختیار دیا گیا ہے اور میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں. اور اللہ کے پاس جانے میں پھر جو صدمہ اور غم سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھنا پڑا ہے، وہ غم کسے اتنا دیکھنا پڑا ہوگا. شہزادی صاحبہ کو، ان کو بھی غم دیکھنا پڑا تھا. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی کہ وفات کے بعد میں نے انہیں بلایا اور میں نے کہا فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہ کیا بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے آپ آئی تھی اور انہوں نے آپ کے کان میں کچھ بات کہی تھی، آپ رونے لگی تھی، پھر آپ ہنسنے لگی تھی، وہ مجھے بات بتا دیں. شہزادی صاحبہ کہنے لگی، مجھ سے فرمایا تھا کہ اب میرا انتقال ہو جائے گا، اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، تو میں غم سے رونے لگی. پھر مجھے قریب کان کرنے کو کہا، میں جب قریب ہو گئی تو بہت آہستگی سے میرے کان میں ارشاد فرما دیا کہ اور تمہیں پتہ ہے کہ قیامت میں کہ میرے مرنے کے بعد سب سے پہلے تم ہی مجھے ملو گی، سب سے پہلے تم ہی سے ملاقات ہوگی. نتیجہ یہ کہ صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ عنہا 6 مہینے کے بعد انتقال فرما گئی تھی. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کتنا دکھ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا. حدیث میں آتا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے منبر پہ اور انہوں نے کہا، لوگوں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو 1 سال ہو گیا، اور خدا کی قسم اس 1 سال میں ایک بار بھی تو ایسا نہیں ہوا کہ ابوبکر دل کھول کے ہنسا، ابوبکر خوش ہوا. یہ ہوتا ہے جب کسی کو کسی سے محبت ہو جائے نا اور وہ اٹھ جائے دنیا سے، تو پھر وہ جو گرہ لگ جاتی ہے وہ کئی سال وہ بندشیں قائم رہتی ہیں، کئی سال یہ چیزیں چلتی ہیں. آپ کبھی کبھی سنتے ہیں کہ جنازے پہ بیٹے کے باپ کا انتقال ہو گیا اور ماں کے جنازے پہ بیٹی کا انتقال ہو گیا. یہ کیا ہے؟ وہ محبتیں ہی اتنی ہوتی ہیں کہ جب وہ آس امید اور محبت ٹوٹتی ہے تو شدید بوجھ پڑتا ہے، اور پھر جانے والا خود تو جاتا ہے، اپنے چاہنے والوں کو ساتھ ہی لے جاتا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اتنی محبت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہنسی نہیں آئی ان کی وفات کے بعد. تو یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا حال تھا، اتنا تعلق تھا. اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لأحد عندنا ید، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس نے مجھ پر کوئی احسان کیا ہو تو میں نے اس کے احسان کا بدلہ نہ دے دیا ہو. فإن له عندنا یدا، ہاں ابو بکر رضی اللہ عنہ اس سے مستثنا ہے، اس کا مجھ پر ایسا احسان ہے یکافئہ اللہ بہا یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ ہی اس کا اجر دے گا. وما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر، اور لوگوں تم میں سے کسی کے پیسے نے مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا، کسی کے مال سے میں نے اتنا نفع حاصل نہیں کیا، کسی کے مال نے مجھے اتنا کچھ نہیں دیا جتنا مجھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مال سے فائدہ ہوا، جتنا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مال سے مجھے نفع ہوا. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا مال کھپا دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی ترقی میں، ترویج میں، تبلیغ میں، اللہ کے دین میں. اور پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک عورت سے وہ آئی, کسی چیز کو پوچھا کہ کوئی چیز چاہیے ہوگی اسے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا فلاں وقت میں آنا لے لینا. اس عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ اگر آپ کو اس موقع پہ نہ پاؤں, آپ نے فرمایا ابو بکر سے لے لینا. علم تجدینی فاتی ابا بکر, اگر میں نہ ہوں تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے لے لینا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما رہے تھے کہ آپ کے بعد یہ معاملات ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس ہوں گے, اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اتنے قریب, اتنے عزیز تر تھے کہ ابو ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ کی روایت بخاری میں آتی, وہ کہتے ہیں میں نے تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے سنا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان کسی بات پر اختلاف ہو گیا. ہو جاتا ہے, دوستوں میں ہو جاتا ہے, بڑے بڑے اچھے دوستوں میں ہو جاتا ہے. تو یہ دونوں حضرات اٹھ گئے اور عمر رضی اللہ عنہ غصے میں تھے, اپنے گھر چلے گئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے گئے اور نے کہا مجھ سے جو کچھ خطا ہو گئی آپ معاف کر دیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دروازہ بند کر لیا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نحن عنده, ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر تھے. تو آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کے یہ اندازہ کر لیا کہ کوئی بات ہو گئی ہے, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو اپنے گھر میں تھے انہیں تھوڑی دیر میں احساس ہوا کہ غلطی میری بھی ہے. وہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں سلام کیا, بیٹھ گئے اور عرض کیا اللہ کے رسول یہ بات ہو گئی ہے میرے اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کے درمیان. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بار بار یہ عرض کر رہے تھے کہ واللہ یا رسول اللہ لأنا كنت أظلم, اللہ کے رسول میری زیادہ غلطی ہے, اللہ کے رسول میری زیادہ غلطی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے کیا کہہ رہے تھے, سب کو چھوڑ دیا اور فرمایا فهل انتم تارکون لی صاحبی, تم میرے دوست ابو بکر کو میری وجہ سے بھی نہیں چھوڑ سکتے, تم میرے دوست ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کسی خطا کو میری وجہ سے بھی معاف نہیں کر سکتے تھے. انی قلت یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, میں تمہیں کہتا تھا کہ لوگوں میں پوری دنیا کی طرف خدا کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. فقلتم کذبتا, تم مجھے کہتے تھے تم جھوٹ کہتے. وقال ابو بکر صدقتا, ابو بکر ایک اکیلا آدمی تھا جو مجھے کہتا تھا آپ سچ فرماتے. اتنی زبردست بات ہے. هل انتم تارکون لی صاحبی, تم میرے دوست کو میری وجہ سے بھی معاف نہیں رکھ سکتے. اب عام انسانی زندگی میں دیکھیں کہ کوئی بندہ غلط حرکت کرتا ہے لیکن آدمی اس کی نسبت کا احترام کرتا ہے, کہتا ہے کیا کریں یہ بچہ فلاں گھرانے کا ہے, اب اس نے غلطی کر ہی دی ہے تو اس سے درگزر کرنا پڑے گا. کبھی کبھی آدمی کا جی چاہتا ہے کہ سزا دے کسی بات پہ, چپ ہو جاتا ہے یہ سوچ کے کہ یہ بچہ بھائی کا ہے, بہن کا ہے, فلاں جگہ فلاں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, تو انسان ان نسبتوں کا احترام کرتا ہے. یہ نسبتیں انسان کو احترام پر مجبور بھی کرتی ہیں اس طرح سے کہ آدمی چاہتا ہے کہ ان نسبتوں کے ساتھ اپنے تعلقات وابستہ رکھے. یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کے سامنے آ جاتی ہیں اور انسان ان نسبتوں کے ساتھ بن جاتا ہے. اب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نسبت تھی نا, آپ نے اس کی طرف سے اشارہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کچھ کہنے سے پہلے سوچ تو لیا ہوتا کہ وہ دوست کس کا ہے. هل انتم تارکون لی صاحبی, تم میری وجہ سے بھی میرے دوست کو نہیں چھوڑ سکتے تھے. یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے. اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہی اکیلے نہیں، بعد میں آنے والی امت، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ کو کہہ رہے ہیں کہ ابوبکر کو میری وجہ سے بھی نہیں معاف کیا جا سکتا تھا. اگر ہم اس بات کو ذرا سا وسیع لیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بجائے ہم بعد میں آنے والی پوری امت کو رکھ لیں. یہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر تنقید کرتے ہیں، کوئی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو برا کہتا ہے، ان کی اولاد سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو برا کہتا ہے، کوئی اس سے آگے چلتا ہے سیدنا ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ کو برا کہتا ہے، کوئی عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت پر تنقید کرتا ہے. قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سامنا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہوتے، زندہ ہوتے آج دنیا میں، اور کیسے کہ امت کے لوگوں کیا تم میری وجہ سے بھی میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو نہیں چھوڑ سکتے، تو پھر کیا کرتے ہم لوگ؟ پھر کیا جواب حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے؟ اس لیے وہ نسبت وہاں بھی قابل عزت اور قابل احترام ہے. اس کو یہ بھی سوچنا ہے کہ وہ سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، ان کی خدمت میں حاضر ہونے والے تھے. امت کو چاہیے، لوگوں کو چاہیے کہ اپنی زبانوں کو، اپنے قلم کو سنبھال کر رکھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھنے والی آنکھیں جتنی بھی تھیں ان لوگوں میں سے کسی کو بھی برا نہ کہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر بیٹھے اپنی خلافت کے دور میں اور فرمایا الا ان افضل هذه الامه بعد نبیها ابو بکر. لوگوں یاد رکھنا، امت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ اچھے آدمی ابو بکر رضی اللہ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو محسوس ہوا ہوگا کہ لوگ انہیں بہت زیادہ بڑھا رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے نمبر کے آدمی شخصیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سمجھ رہے ہیں. لیکن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس تاثر کو مٹا دیا. فرمایا یاد رکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ افضل سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ. ومن قال غیر ذلک بعد مقامی ھذا، اور جس شخص نے کبھی کوئی بات ایسی کی اس بات کے علاوہ جو میں کہہ رہا ہوں، فہو مفترین، تو آدمی جھوٹ بولتا ہے. علیہ ما علی المفتری، اور الزام لگانے والے کی جو سزا ہو سکتی ہے یعنی 80 درے اس کو وہ سزا دیں گی. وہ حق بات کہے، وہ سچ بات کہے، وہ اس بات کو جانے کہ سب سے اچھے ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور اگر اس کے علاوہ کچھ بات کہتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے. اور جب جھوٹ بولے گا تو اسے وہی سزا ملے گی جو ایک جھوٹے آدمی کو دی جاتی ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے خیر هذه الامه بعد نبیها ابو بکر و عمر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس امت میں سب سے اچھے آدمی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اعظم الناس اجرا فی المصاحف ابو بکر. قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کی خدمت، قرآن کا پڑھنا، سب سے زیادہ قیامت میں جس آدمی کو اجر ملے گا یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے. کان اول من جمع القرآن بین اللوحین. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو باقاعدہ 2 تختیوں میں محفوظ کر دیا. 2 تختیوں کا مطلب ہے 2 گتوں میں، جسے کہہ لیجئے 2 جلدوں میں، یعنی لکھوا کے اس کی بائنڈنگ کرا دی، اس کی جلدیں بنوا دی، اس کی جلد بنوا دی تو ایک گتا ایک طرف کو اور وہ قرآن کریم کا دوسرا گتا دوسری طرف کو لگ گیا، اور پورا قرآن جو 2 گتوں کے بیچ میں آ گیا. یہ مراد ہے ان کی کہ اول من جمع القرآن بین اللوحین، پہلا آدمی جس نے دونوں میں جمع کر دیا تختیوں میں قرآن کو سیدنا ابو بکر رضی اللہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمیشہ ان حضرات کی عزت، ادب اور احترام اتنا زیادہ کرتے رہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی میت پر آئے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کہ میرے والد کی میت
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف اور منبر مبارک کے درمیان لا کے رکھا گیا جنازہ. علی رضی اللہ عنہ آئے. قام بین الصفوف، چاروں طرف صفیں بنی ہوئی تھیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ صفوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور میرے والد عمر رضی اللہ عنہ کی میت کو دیکھ کے فرمانے لگے رحمت اللہ علیک، عمر خدا کی رحمت آپ کو. ما من خلق احب الی من ان القى اللہ بصحیفته بعد صحیفۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں علی اللہ تعالی سے قیامت میں ملوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ اعمال کے علاوہ. اگر مجھے کوئی پسند ہے کہ کسی آدمی کا نام عمل اس جیسی نام عمل اور رپورٹ لے کے میں خدا کے پاس جاؤں، من ھذا المسجع علیہ صوبہ، بس وہ یہ ہے جس کو چادروں نے ڈھانپا ہوا ہے، کفن کی چادریں جس پہ پڑی ہوئی ہیں اور وہ اس میں چھپ گیا ہے. یہ وہ ہستی ہے، یعنی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھے تمنا ہے کہ اللہ سے اگر میں اعمال لے کے ملوں تو اس نیت جیسے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے اعمال میرے پاس. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عظمت ہے کہ خلفاء کا احترام، عزت، دوسروں کا حق ماننا، دوسروں کی خوبیوں کا اعتراف کرنا، یہ سب کا سب نتیجہ تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا. اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرمایا اور اللہ نے دنیا کو بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت سے کتنی بڑی بڑی ہستیوں نے جنم لیا.